سو اینی وے ہم یہ آپ سے انٹریکشن آگے رہے گا. میں آخر میں بڑا خوش ہوں کیونکہ ہمیں ایک تو ہماری بڑی سعودی عربیہ کی ٹرپ تھی اور بڑے ہمارے تعلقات اور مضبوط ہم نے کیے ہیں. ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے سعودی عربیہ پاکستان کے لیے, صرف اس لیے نہیں کہ ہماری ایک ایموشنل اٹیچمنٹ ہے سعودی عربیہ کے ساتھ, اس لیے بھی کہ انہوں نے ہمیشہ ہمارے ساتھ مشکل وقت پہ کھڑے ہوئے ہیں. اور جو اسپیشل جو ایموشنل اٹیچمنٹ ہے وہ اس کی میں اپنی ساری ڈیلیگیشن میرے ساتھ آئی ہوئی تھی, ان سب کو ہمیں جو روزہ رسول میں موقع ملا جانے کا اور پھر آج خانہ کعبہ میں کعبہ کے اندر جانے کا, تو آج ہم تو سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے لیے ہماری بیٹریز بھی ریچارج ہو گئی اور انشاءاللہ جو سٹرگل ہے ایک نئے پاکستان کے لیے, رول آف لا کے لیے, ایک نئی سوچ کے لیے جو سٹرگل چل رہی ہے پاکستان میں, یہ میں آپ سب کو بتا دوں کہ بڑا ڈیسائسو مومنٹ ہے پاکستان میں. ایک طرف پرانا سٹیٹس کو بیٹھا ہوا ہے, مافیاز بیٹھے ہوئے ہیں جو پرانے نظام کو بچانے کی پوری کوشش کر رہے ہیں, اور دوسری طرف میرے ساتھ سارا پاکستان کی عوام ہے جو کہ ایک تبدیلی کی طرف, رول آف لا کی طرف لے کے جا رہے ہیں. یہ اصل میں سٹرگل ہے رول آف لا کی, اور یہ اوورسیز پاکستانیز کو خاص طور پہ پتہ ہے, اور جو بھی امریکہ میں یورپ میں جو ہمارے اوورسیز پاکستانیز ہیں. دیکھیں فرق صرف معاشروں میں یہ ہے کہ معاشرہ صرف وہ آگے جاتا ہے جدھر قانون کی بالادستی یعنی کہ قانون کی حکمرانی ہو. جس معاشرے میں طاقت کی حکمرانی ہوتی ہے وہ کبھی آج تک ترقی نہیں کیا. ایک طرف ہے انسانیت کا نظام اور انصاف کا نظام, اور دوسری طرف ہے جنگل کا نظام. طاقت کی بالادستی, مائٹ از رائٹ, وہ کبھی بھی اس ملک کے اندر پراسپیرٹی نہیں آتی. میں نے اپنی پارٹی کا نام ہی تحریک انصاف اس لیے رکھا تھا کہ میں جو ساری دنیا میں پھرا تو جو ملک خوشحال تھے وہاں انصاف تھا, وہاں قانون کی حکمرانی تھی, اور جو ملک پیچھے رہ گئے جن کو بنانا ریپبلک کہتے ہیں, وسائل ہونے کے باوجود وہ مائٹ از رائٹ تھا, طاقت کی حکمرانی. اور یہ ہے سٹرگل اس وقت پاکستان کی. یہ بڑی ڈیسائسو مومنٹ ہے, اور کیونکہ اوورسیز پاکستانیز میری سب سے بڑی سٹرینگتھ رہے ہمیشہ, تو وہ یہ سمجھتے ہیں, کیونکہ ان کو زیادہ سمجھ اس لیے کہ ان کو باہر جانا پڑتا ہے نوکریاں لینے کے لیے. اپنے ملک سے بڑا مشکل ہوتا ہے باہر جانا, کیونکہ ملک میں ہم ان کو وہ موقع نہیں دے سکتے. تو وہ زیادہ تر پاکستان کو انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ کس طرح ان کا ملک ٹھیک ہو. وہ چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک بھی باقی ملکوں کی طرح اوپر ایک عظیم ملک بنے جو آج سے 40-50 سال پہلے جا رہا تھا تیزی سے اوپر بننا. تو میں صرف آپ کے لیے یہ آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ہے پاکستان کے ڈیفائننگ مومنٹس. ایک طرف ہے پرانا سٹیٹس کو, مافیاز جو ایک کرپٹ نظام سے سارے فائدہ اٹھا رہے ہیں اور سب اکٹھے ہیں. دوسری طرف ہے پاکستان کی عوام اور ہماری گورنمنٹ جو کہ ایک چینج کے لیے لڑ رہی ہے. اور یہ جو چینج ہے, یہ چینج کو اب کوئی نہیں روک سکتا. روک اس لیے نہیں سکتا کہ جو ملک کے اندر اس وقت اویئرنیس ہے, جو ایشوز سمجھ گئی ہے قوم, یہ کبھی پہلے ایسی سمجھ نہیں تھی. اور یہ اس کی بہت بڑی وجہ سوشل میڈیا ہے. سوشل میڈیا اگر آپ جو ٹریڈیشنل میڈیا ہے اس کو اگر آپ خرید بھی لیں, اس میں پیسے بھی خرچ کر لیں, سوشل میڈیا کو کوئی نہیں روک سکتا. اور اس میں اتنی تیزی سے انفارمیشن اب ٹریول کرتی ہے جو نوجوانوں کے پاس وہ نالج ہے جو کبھی پہلے تھی نہیں. تو یہ جو سٹیٹس کو ہے, اس کو جو ہماری پارٹی پاور میں ہی آئی سوشل میڈیا کی وجہ سے, یوتھ کی وجہ سے. اور یہ جو چینج بھی آ رہا ہے یہ بھی یوتھ کی وجہ سے, اور یہ بھی ایک نئے اویئرنیس کی وجہ سے. تو آپ کو میں خوشخبری صرف یہ سنانا چاہتا ہوں, کیونکہ آپ یہاں پڑھتے ہوں گے اخباروں میں کئی دفعہ بڑی مایوسی کی چیزیں آتی ہیں. میں آپ کو آج بتا رہا ہوں کہ یہ جو اب بیٹل, یہ جو آپ جس طرف یہ سٹرگل جا رہی ہے, یہ سٹرگل اب جائے گی ایک اس پاکستان کو جو اس کو بننا چاہیے تھا آج سے 70 سال پہلے. اور وہ پاکستان تھا جس کا لیڈر تھا قائد اعظم, جو کہ قانون کی بالادستی میں مانتے تھے, کانسٹیٹیوشنسٹ تھے, رول آف لا میں مانتے تھے, ایک انٹیگریٹی والے انسان تھے. وہ جو ہم سائڈ ٹریک ہوئے ہیں ادھر سے
ہٹے ہیں, اپنی جو ڈیسٹنی پہ ہمیں جانا چاہیے تھا اسے دور چلے گئے ہیں, اب وہ واپس ہم اس ٹریک کے اوپر آ گئے. اور یہ ہے ان مافیا سے ملک کو آزاد کرنے کی جنگ. اور جو آزادی کی جنگ ہوتی ہے وہ ہمیشہ تھوڑا ٹائم لیتی ہے, لیکن انشاءاللہ جس طرف اب پاکستان نکل گیا ہے, آپ کو میں خوشخبری یہ دینا چاہتا ہوں کہ بڑی جلد آپ کے سامنے ایک نیا پاکستان آئے گا. جی, تھینک یو.